روبینہ وقار کا تعلق حسینی گاؤں گوجال ہونزا سے ہے۔ اسی گاؤں میں ہونزا ونڈر کے نام سے مشہور حسینی سسپینشن پل نہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے بلکہ مقامی خواتین و حضرات کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی۔ اس پل کو دیکھنے پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں سے سیاح آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان دکانوں سے خریداری بھی کرتے ہیں۔ برج کسی گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، برج ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی بہت پہلے، کیونکہ اس سائڈ پہ ہماری زمین ہے، اس سائڈ بھی ہے۔ ہم اپنے کام کے لیے ایک وہ پل بنائی تھی، پھر یہ فارنرز آتے آتے یہ ہماری وہ برج فیمس ہو گئی، تب سے ٹورسٹ بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کچھ وہ شاپس بنا لے، کاروبار کر لے، اپنے بچوں کو پڑھا لے۔ حسینی پل کو جانے والے راستے پر بی بی ہجرت کچھ سال قبل ایک میز پر ڈرائی فروٹ رکھ کر بیچتی تھی، مگر اب انہوں نے ایک دکان بنا کر کاروبار کو فروغ دی ہے، جہاں ڈرائی فروٹ کے ساتھ ساتھ چائے اور پکوڑے بھی بناتی ہے۔ 6 سال شروع ہو گیا، ہم نے 5 سال ادھر ٹیبل میں گزارا، اس کے بعد ہم نے ریسٹورینٹ بھی بنایا، ادھر ابھی سال ہو گیا۔ کافی زیادہ لوگ پہلے آیا تھا، بند نہیں تھی، اس کے بعد کوئی 500 اس کے زیادہ لوگ آیا، اس کے بعد ابھی نہیں ہے، کم ہے، زیادہ کم، 15-10 لوگ آتے، کوئی چیز نہیں، ابھی نہیں آتے لوگ۔ حسینی پل کی دیکھ بھال اور سیاحوں کی حفاظت کے لیے مقامی کمیٹی نے ایک شخص تعینات کیا ہے، جن کو ٹکٹس کے ذریعے جمع ہونے والے فنڈ سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ کمیونٹی مجھے یہاں پہ ڈیوٹی دی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ گورنمنٹ آ کے بند کیا تھا، یہاں پہ نوٹس لگایا تھا، تو جو نوٹس ہے وہ کسی اس نے ٹورسٹ نے آ کے پڑھ دیا ہے کہ یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، تو یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ سر ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہی ہوگا، اور یہاں پہ کتنے جو بلڈنگز ہوٹلز بنے ہیں، ان لوگوں نے کافی لون لے کے ہوٹلیں بنائے ہیں، تو ابھی یہ ٹکٹس بند ہے، لوگ موڑ سے آ کے کہتے ہیں کہ یار برج بند ہے، تو وہ واپس ہوتے، جتنے بھی ٹورسٹ ہوتے یہاں پہ آتے اور غصے کر کے جاتے، لڑائی ہوتا ہمارا ان کے ساتھ۔ میں اس لیے ادھر بیٹھا ہوں کہ بس کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ پل 1968 میں مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیا تھا تاکہ دریا کے اس پار والے گاؤں سے رابطہ آسان ہو۔ کلومیٹر کے فاصلے پہ جو گاؤں ہے، ادھر جانے کے لیے 14 کلومیٹر ششکٹ تک جا کے وہاں سے یہ جو روک نظر آ رہا ہے پیچھے، ادھر سے ہوتے ہوئے جاتے تھے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد 68 میں یہاں جیپیبل روڈ بننے لگا، تو یہ پل جو ہے یہ ششکٹ کے مقام پہ لگا ہوا تھا، تو یہاں کے مقامی لوگوں نے جا کے وہاں کے راجا سے اس کے مٹیریل مانگ لیے کہ یہ ہمیں دے دے، ہم اپنے اس طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس نے جو ہے نا کچھ نذرانے کا مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے جو ہے نا 40 من لکڑ دے دے، مجھے 40 من گھوڑے کے لیے گھاس دے دے، پھر 5 من دیسی گھی، اس طرح کا مطالبہ کیا۔ تو لوگوں نے آ کے ادھر اس کو جمع کر کے پھر پیٹھ پہ گھوڑوں پہ لاد کے بلپت فورٹ میں راجا کے لیے پہنچا دیے، تو اس نے اجازت دے دی کہ آپ یہ مٹیریل جو آپ لے جا سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے آ گئے، تو پھر وہ مٹیریل وہاں سے اتار کے کوئی پیٹھ پہ کوئی گھوڑے پہ اس طرح یہاں پہ پہنچا دیے، اور پھر یہاں اس پل کو جو ہے نا عوام نے مل کے تعمیر کی۔ جب سے گورنمنٹ نے یہ برج بند کیا ہے، ہمارے بزنس بہت متاثر ہو رہے، کیونکہ ہم لوگوں نے لون لے کے شاپس بنائی تھی، ابھی لون لے کے ہم نے سامان وہ لایا وہ شاپس کے لیے۔ پہلے تو ٹورسٹ بہت زیادہ آتے تھے، ابھی گورنمنٹ نے جب سے یہ برج بند کیا ہے ٹورسٹ نہیں آ رہے، بہت کم آ رہے، تو اسی برج کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے روزے کماتے ہیں، گھر چلاتے ہیں ہم لوگ۔ جب برج بند ہوں گے تو یہ ہم اپنے لون کیسے بھریں گے، اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے، اور گھر کیسے چلائیں گے۔ حسینی پل تقریباً 472 لکڑی کے تختوں پر مشتمل اور 625 فٹ لمبا ہے، جبکہ تختوں میں فاصلے کی وجہ سے خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بنا۔
उधर जाता अपने काम के लिए बनाया था, लेकिन बस टूरिस्ट लोग शुरू किया, आके इधर तस्वीरें निकाल के फेसबुक पे डाला, सारे लोग आते देखने के लिए आते। फिर गवर्नमेंट ने कोई वो चीज़ नहीं कि वो बंद करना, हमारा रोजगार भी इसी चीज़ पे चले बंद हो गया। हम लोग किधर अपने बच्चों का फीस देते, घर का खर्चा निकालते, बेरोजगार लोगों के लिए काफ़ी फ़र्क होते। लॉस होता है हमारी कंट्री का। देखें ना, टूरिस्ट सिर्फ आते ही इसी के लिए, ब्रिज के लिए आते हैं। अगर ये ब्रिज ही ना हो तो कौन आएगा फिर? ये सारा लॉस रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बेहतर कंडीशन में करे ताकि टूरिस्ट आए, इंजॉय करें। हम अब बजाय के देखें इस वक्त इसकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए देखें आप कंडीशन बेहतर करें ताकि टूरिस्ट आराम से जाए। और बेहतरीन तरीका ये यहाँ का सबसे आमदनी का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर ये बंद हो गया तो ये इलाका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर इंतज़ामिया की जानिब से हालिया वाक़ये के बाद पुल पर सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई, मगर मुकामी लोग समझते हैं कि वाक़या एक हादसा था। पुल पर सयाहों की आमद रोकना जालिमाना इक़दाम है। इसकी जो लोहे की रस्सियाँ, इसको हर 5 साल बाद टाइट करना होता है, इसके तख्ते बदलने होते हैं। इसी तरह इसको 2 मरतबा पूरे तख्ते लगा दिए, तो ये यहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है, उसने उसको 2 मरतबा तोड़ दिया। तो मजबूरन जो है फिर वो गेट रखने पड़े, और वही गेट जो है उसमें कुछ एडवेंचर है, थ्रिल है, और लोग उसी के लिए आते हैं। अब जाहिर है कि उसमें ये इस तरह की चीज़ है, कोई एडवेंचरस चीज़ हो तो उसमें हादसात होते हैं। तो पिछले दिनों यहाँ पे एक टूरिस्ट जो वो दरिया में गिरे, उनका डेथ हो गया, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि वो इस तरह का हादसा हो गया, इस तरह की जगहों पे ऐसा हादसात होते हैं, तो इतने लंबे अरसे के लिए इसको बंद रखने का जो है ना मकसद समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि KKH से लेके इधर तक सैकड़ों जो है वो दुकानें हैं, होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो ये जो है ना बंद हो जाएंगे तो ये लोगों के रोज़गार इससे वाबस्ता है। दूसरी बात ये कि ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और अगर इसको बंद कर देते तो टूरिस्ट का जो है ना फ्लो रुक जाएगा, टूरिज्म जो है ना डेवलप नहीं हो जाएगी। इंतज़ामिया की जानिब से पुल पर पाबंदी क्यों लगाई गई और वापस खोलने का कोई इरादा है या नहीं, ये सवालात लेकर पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल से रब्ता किया और फिर डिप्टी कमिश्नर होंजा के पास गए, मगर जवाब मिला कि वो मीडिया से बाज़ाब्ता बात नहीं करेंगे। उमर बाचा, दी नादरन पोस्ट, हुसैनी, होंजा।